اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ دین کے طالب علم کے لیے فرشتوں کا نزول، یعنی دین کا علم جو حاصل کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے لیے فرشتوں کا نزول۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک طالب علم رکھے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، یہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو علم میں زیادتی دے، علم دے۔ علم کی دعائیں کرتے رہنا ہے، بہت ساری ہے علم کی دعائیں۔ دین اسلام کا علم سیکھنے والا جب علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ کریم اس کی منزل کو آسان فرما دیتے ہیں اور اس کا نکلنا اللہ کی راہ میں شمار ہوتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، اور رحمان کے فرشتے اس خوش نصیب کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی سعادت مندی ہے، یہ بہت ہی زیادہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ دیکھیے اگر کوئی صرف دنیا میں اگر آپ کا ویلکم کرنے کے لیے پھول اگر ڈالے یا ویلکم کے لیے کچھ بھی انتظام کرے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تو پھر علم حاصل جب کرتے ہیں تو فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ طالب علم کے اس عظیم مرتبے کو حضرت آئمہ احمد، ابن ماجہ، حاکم، ابن حبان اور الطیالس ہیں حضرت ابو درداء اور صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے گھر سے علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس طالب علم کے لیے اس عمل سے خوش ہو کر فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، پر رکھ دیتے ہیں نیچے۔ کتنی سعادت اور عزت کی بات ہے، دیکھیے کتنی آنر کی بات ہے کہ مخلص طالب علم کے لیے معزز فرشتے اپنے پر بچھا دے۔ یہ اس لیے ہے کہ طالب علم اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے اور اس کے دین کو پھیلانے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے گہری الفت اور چاہت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس بندے سے جو دین کی راہ میں نکلتا ہے اور اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور علم کو پھیلاتا ہے۔ کیا پتہ چلا اس سے؟ اللہ کی رضا کے لیے دین سیکھنا ہے اور سکھانا ہے۔ ہم ایسے علم سیکھیں جو بعد میں سکھا بھی سکیں، یعنی ہم کو جو ہے سو ایسا علم سیکھنا چاہیے جو بعد میں ہم اس کو سکھا بھی سکیں، آگے بھی بڑھا سکیں۔ تو علم کو جو ہے سو اخلاص کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور ایک عمل ہم لیں گے اور یہ لاسٹ ہے
اور ایک یہ لاسٹ میں ہم اور ایک عمل لیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ اس عمل کے کچھ عمل ہم ڈسکس کیے اور ہم جو ہے سو اس کو معمول بنا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ فرشتے ہمارے ساتھ رہے، ہم پر فرشتے کا نزول ہو۔ اور ایک عمل یہ ہے کہ فکر آخرت اور ذکر الہی میں مشغول افراد کے لیے فرشتوں کا نزول، یعنی دعا کرے کہ ہم یعنی ذکر الہی، اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں اور اس میں جو مصروف رہتے ہیں اور آخرت کی جو اس کو فکر ہوتی ہے، ان کے لیے بھی فرشتوں کا نزول، یعنی دعا کرنا چاہیے کہ ہم کو جو ہے سو اے اللہ ہمیں جو ہے سو فکر آخرت لگ جائے اور ذکر الہی میں ہماری زبان تر رہے ہمیشہ، یہ دعا کرنی چاہیے۔ ملائکہ کے نزول کی سعادت، یعنی فرشتوں کے نزول کی سعادت سے فیضیاب ہونے والوں میں ایک خوش نصیب وہ ہے جو ہمیشہ آخرت کی فکر میں اور اپنے رب کریم کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ لیکن یہ کام انتہائی مشکل ہے۔ مشکل کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بالکل کر ہی نہیں سکتے، بلکہ ممکن حد تک فکر آخرت اور ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت فکر آخرت اور ذکر الہی میں گزرے، اور اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، جیسے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایمان کی فکر تھی، ان کو کیسی فکر لاحق ہوئی، ایسے ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ ان کا واقعہ صحیح مسلم میں ہے۔ سید حنظلہ سیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ خود ہی بیان فرماتے ہیں، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی اور دوزخ کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ کے بعد میں گھر آیا اور بیوی بچوں سے ہنسی مذاق کیا۔ باہر نکلا تو مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ میں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا، یعنی ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت و دوزخ یاد دلاتے ہیں تو جنت اور دوزخ آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہی میرا معاملہ ہے۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنی کیفیت بتائی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، حنظلہ منافق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا کہتا ہے؟ میں نے سارا قصہ بیان کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری بھی یہی کیفیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حنظلہ، یہ وقت کی بات ہوتی ہے۔ اگر تمہارے دلوں کی حالت ایسی ہی رہے جیسے ذکر الہی کے وقت ہوتی ہے، جو کیفیت میرے پاس ہوتی ہے، تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے اور تمہیں راستوں میں سلام کریں، یعنی فرشتے مصافحہ یعنی شیک ہینڈ کریں گے، شیک ہینڈ کریں اور تمہیں راستوں میں سلام کریں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری یہی حالت رہی تو فرشتے تمہارے بستروں میں اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں گے، یعنی ہاتھ ملائیں گے، شیک ہینڈ کریں گے۔ لیکن اے حنظلہ، یہ وقت کی بات ہوتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، یعنی وقت کی بات ہوتی ہے، وقت۔ دیکھیے اکثر ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے، ہم یہ بھی مجالس میں جب ہوتے ہیں تو بالکل الگ کیفیت ہوتی ہے، پھر جب ہم اس سے نکل کے باہر آتے ہیں تو پھر الگ کیفیت ہوتی ہے، پھر گھر میں ہوتے ہیں تو الگ کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ تو وقت کی بات ہوتی ہے۔ تو اگر پھر بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آخرت کی فکر کرنی ہے اور ذکر الہی میں مصروف رہنا ہے اور اپنی زبان کو ذکر الہی میں تر رکھنا ہے۔ تو اب ہم یہاں تک تو اتنے کچھ عمل لیے تھے ہم، ویسے تو بہت سارے عمل ہے کرنے کے لیے، مگر کچھ ہم عمل ایسے لیے ہیں جو آسانی سے ہم کر سکتے ہیں
تاکہ ہمارے ساتھ فرشتے ہو اور فرشتوں کا نزول ہو اور فرشتے ہمارے لیے دعا بھی کریں اور ہم جو سو ہمیشہ فرشتوں کی دعا میں رہے اور فرشتے کا جو سو پر بچھانا ہمارے لیے ایک سعادت مندی ہے اور فرشتے اور اللہ کی رضا کا بھی سبب ہے اور جتنے بھی ہم عمل پڑھے ہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں اور فرشتوں کا نزول ہمارے لیے فائدہ مند ہو اور ہمارے لیے مدد کے لیے فرشتے اترے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے جب ہمارے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے جس سے اللہ کا قرب بھی حاصل ہو، فرشتوں کا ساتھ اور فرشتوں کی مدد اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.